तारीख है 23 फरवरी 1951। रावलपिंडी कैंट के क्रेग रोड पर वाक़ एक सर्विंग मेजर जनरल की सरकारी रिहाइश गाह में कुछ फौजी अफसरान और कम्युनिस्ट पार्टी के चंद रहनुमा रात के खाने पर इकट्ठे हुए। खाने के बाद एक तवील इजलास जिसमें पाकिस्तानी हुकूमत की प्रो अमरीका पॉलिसियों के खिलाफ लाया अमल बनाने पर गौर हुआ। याद रहे कि वजीर आजम लियाकत अली खान को अमरीका के दौरे से वापस आए 8 माह हो चुके थे। कुछ फौजी अफसरान और बाएं बाजू की इंटेलिजेंसिया इस पेशरफ से शदीद तशवीश का शिकार थे। इजलास में इस तजवीज पर बहस हुई कि अमरीकी ब्लॉक में शामिल होने वाली लियाकत अली खान की हुकूमत का तख्ता कैसे उल्टा जाए। तकरीबन 8 घंटे तक ये इजलास चलता रहा, मगर शुरका किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सके। बाद में जारी होने वाली सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक इजलास के 2 शुरका ने वादा माफ गवाह बनने की शर्त पर इस मुबैना साजिश की इत्तला कमांडर इन चीफ को दी। फिर तारीख है 9 मार्च 1951। वजीर आजम लियाकत अली खान ने इस साजिश का इंकशाफ करते हुए कहा कि कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के दुश्मनों की एक साजिश पकड़ी गई है। इस साजिश का मकसद ये था कि तशद्दुद के जरिए मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी फैलाई जाए और इस मकसद के उसूल की खातिर अफवाजे पाकिस्तान की वफादारी को भी मलिया मेट कर दिया जाए। हुकूमत को नापाक इरादों का बरवक्त इल्म हो गया, चुनाचे इस साजिश के सरगनों की गिरफ्तारी आज ही अमल में आई है। ये अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल अकबर खान, ब्रिगेडियर M.A. लतीफ, पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर फैज अहमद फैज और मिसेस अकबर खान है। पाकिस्तान की तारीख में हुकूमत का तख्ता उलटने का ये पहला मुबैना मंसूबा था जो नाकाम हुआ, जिसे रावलपिंडी साजिश का नाम दिया गया। इस पहली बड़ी साजिश में फौजी अफसरान के साथ एक जर्नलिस्ट फैज अहमद फैज का नाम भी आया, जो बाद में पाकिस्तान के चोटी के शायर के तौर पर मशहूर हुए। अब आ जाएं 12 अगस्त 2024। ISPR की जानिब से बयान जारी हुआ कि साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया है। टॉप सिटी केस में उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील में तफसीली इंक्वायरी हुई, जिसके नतीजे में जनरल फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मगर बात टॉप सिटी हाउसिंग केस तक महदूद नहीं है। ISPR ने बताया कि जनरल फैज के हवाले से रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियों के मुतअद्दिद वाकयात सामने आए, जिसके बाद कई दीगर साबिक अफसरान को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा अडियाला जेल के कुछ अहलकार भी गिरफ्तार हैं। हुकूमत के मुताबिक जनरल फैज हमीद पर 9 मई और PTI क़यादत से ताल्लुक के भी सबूत मिल गए हैं। याद रहे कि 9 मई के बाद हुकूमत पाकिस्तान कह चुकी है कि ये आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत की नाकाम कोशिश थी, जिसका मकसद हुकूमत का तख्ता उलटना था। क्या जनरल फैज हमीद भी रावलपिंडी साजिश केस जैसे मंसूबे पर काम कर रहे थे? फैज अहमद फैज से जनरल फैज हमीद तक पाक फौज के अंदर बगावत की मुबैना कोशिशें कब हुई और उनका अंजाम क्या हुआ? ये दिलचस्प कहानी लेकर मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं आजाद हिंद। रावलपिंडी साजिश केस और फैज हमीद केस में मुमासलत का जायजा लेने से पहले मुल्की तारीख में होने वाले कुछ अहम फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल्स का जायजा लेते हैं, जिनमें आला तरीन अफसरान को करप्शन, जासूसी, बगावत और मिसकंडक्ट के इल्जामात में सजा हुई, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फौज के अंदर एहतसाब और इंटेलिजेंस का कितना मौसर निजाम। एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि फौज की यूनिटी ऑफ कमांड को आज तक कोई भी डिसग्रंटल्ड एलिमेंट तोड़ने में कामयाब नहीं हो सका। दी स्टैंडिंग ऑर्डर में पहले कुछ ऐसे वाकयात पर नजर डालते हैं, जिसके बाद रावलपिंडी साजिश केस और जनरल फैज हमीद पर इल्जामात के दरमियान पाई जाने वाली मुमासलत और मुमकिना अंजाम पर बात करेंगे। हालिया वाकयात से शुरू करें तो 7 अक्टूबर 2023 पाक फौज के अफसरान को बगावत पर उकसाने के जुर्म में मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल और कैप्टन रिटायर्ड हैदर मेहदी को 12 साल कैद की सजा सुनाई गई। दोनों के खिलाफ आर्मी एक्ट, पीका और इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत कार्रवाई की, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद आर्मी अफसरान को बगावत पर उकसाने के जुर्म में आर्मी एक्ट के तहत कैद की सजा सुनाई गई। 30 मई 2019 लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल को जासूसी और हसास मालूमात फॉरेन एजेंसी को देने के जुर्म में 14 साल की सजा सुनाई गई। मई 2021 में एपलेट अथॉरिटी ने सजा कम करके 7 साल कर दी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिटायरमेंट से पहले मजीद 2.5 साल का रिलीफ दिया, जबकि जनरल आसिम मुनीर ने कानून के मुताबिक इस सजा को बिल्कुल खत्म कर दिया। 2018 में नाइक मोहम्मद हुसैन जंजुआ को जासूसी के इल्जाम में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाए मौत सुनाई।
جرم کی نوعیت اتنی سنگین تھی کہ اپیل میں چیف آف آرمی سٹاف نے سزا کو برقرار رکھا۔ 2016 میں 6 آرمی آفیسرز کو جنرل راحیل شریف کے دور میں کرپشن کے سنگین الزامات پر سزا سنائی گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل عبید اللہ خٹک اور میجر جنرل اعجاز شاہد کو نوکری سے برخاست کیا گیا۔ 2011 میں بریگیڈیئر علی خان کو کالعدم تنظیم حزب التحریر سے تعلق رکھنے اور حکومت کے خلاف سازش کے الزام میں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ ٹرائل 7 ماہ تک چلا، جس میں پروسیکیوشن کی جانب سے 5 فوجی افسران پیش ہوئے، جنہوں نے گواہی دی کہ ملزم نے انہیں سول حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے اکسایا۔ 2011 میں ہی لیفٹیننٹ کرنل شاہد بشیر کو بھی حزب التحریر سے تعلق رکھنے کے الزام میں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ شاہد بشیر پر الزام تھا کہ شمسی ایئر بیس کے حوالے سے اہم معلومات لیک کی گئی۔ 2009 میں قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے NLC میں ہونے والے نقصانات پر ایک انکوائری آرڈر کی، جس میں سابق کوارٹر ماسٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد منیر اور NLC کے DG میجر جنرل ریٹائرڈ افضل مظفر کا نام سامنے آیا، جس پر پاک فوج نے اندرونی انکوائری کا آغاز کیا۔ 2015 میں انکوائری مکمل ہوئی، جس میں کہا گیا کہ دونوں افسران نے رولز کے خلاف NLC میں فائنینشل فیصلے کیے، جس سے کمپنی کو نقصان اٹھانا پڑا۔ سزا کے طور پر جنرل خالد منیر کو نوکری سے برطرف کیا گیا، جبکہ افضل مظفر پر شدید برہمی کا اظہار کیا گیا۔ 26 ستمبر 1995 میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی، بریگیڈیئر مستنصر باللہ، کرنل آزاد منہاس، کرنل عنایت اللہ سمیت پاک فوج کے 38 افسران کو گرفتار کیا گیا۔ الزام تھا کہ ان افسران نے 30 ستمبر کو ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا۔ منصوبے کے مطابق ٹاپ ملٹری قیادت کو ختم کر کے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور کابینہ اراکین کو قتل کرنا تھا، جس کے بعد خلافت کے قیام کا اعلان کرنا تھا، جس کے امیر المومنین ظہیر الاسلام عباسی ہوتے۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے فوجی یونیفارمز اور اسلحے کا بڑا ذخیرہ بھی پکڑا گیا۔ اس کیس میں ایک جہادی تنظیم کا رکن قاری سیف اللہ بھی پکڑا گیا، جو بعد میں اہم گواہ ثابت ہوا، جس کے نتیجے میں ظہیر الاسلام عباسی کو 7 سال، مستنصر باللہ کو 14 سال اور 2 کرنلز کو 4 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اب آتے ہیں اہم سوال کی طرف کہ 1992 کے راولپنڈی سازش کیس اور جنرل فیض حمید کیس میں کیا مماثلت اور کیا فرق ہے۔ اس حوالے سے جنرل فیض حمید پر ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے چارجز کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ پہلا، الزام کی نوعیت اور ملزمان کا کمبینیشن۔ راولپنڈی سازش کیس میں الزام لگا کہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر کچھ فوجی افسران نے بغاوت کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنایا تھا، جس کے بعد نئے الیکشن کروانے تھے، یعنی سب سے پہلے فوج کی کمان سے چھٹکارا پانا تھا اور پھر ایک انقلاب کی بنیاد رکھنا تھی جو امریکہ کے اثر سے ملک کو آزاد کرے۔ اس حوالے سے ملزمان میں 2 میجر جنرلز، 2 بریگیڈیئر سمیت 11 فوجی افسران شامل تھے۔ اس کے علاوہ 4 سویلینز بھی تھے، جن میں ایک صحافی، کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور ایک خاتون شامل تھیں جو میجر جنرل اکبر کی اہلیہ تھی۔ جنرل فیض حمید کے خلاف ISPR نے کہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات سامنے آئے۔ اب تک گرفتار دیگر ملزمان میں کم از کم 2 بریگیڈیئرز شامل ہیں۔ کل 40 افراد کے نام لیے جا رہے ہیں، جن میں دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے ملازمین اور سول لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ 9 مئی کو فوجی اہداف کی نشاندہی میں جنرل فیض حمید کا ہاتھ تھا۔ وزیر اطلاعات کے مطابق جنرل فیض حمید کے اقدامات میں بانی PTI کی خواہش شامل تھی اور وہ جیل سے رابطے میں تھے۔ حکومتی اراکین کے مطابق PTI کے کچھ رہنماؤں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے جو فوج کی کمان اینڈ کنٹرول کو تباہ کر کے حقیقی آزادی کا نعرہ لگانے والے کو اقتدار میں لانا چاہتے تھے۔ دوسرا نقطہ حکومت وقت کا بیانیہ ہے۔ راولپنڈی سازش کیس کے بعد ڈان اخبار میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کا ایک بیان شائع ہوا، جس میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان لوگوں نے ایسی سازش تیار کی تھی جس سے پاکستان کی بنیادیں منہدم ہو جاتی۔ انہوں نے کمیونسٹوں اور دیگر انقلابی عناصر کے ساتھ مل کر طاقت کے استعمال کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس سازش کا مقصد یہ تھا کہ تشدد کے ذریعے ملک میں انتشار اور افراتفری پھیلائی جائے، جس کے لیے فوج کی وفاداری کو ملیامت کرنے کا پروگرام تھا۔ دوسری طرف گزشتہ سال 30 جولائی کو وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ 100% ریلائبل انفارمیشن کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی پاکستان، جنرل عاصم منیر اور فوج کے خلاف سازش تھی۔ عمران خان اس کا سرغنہ تھا اور ان کے حواریوں میں خواتین اور مرد شامل تھے۔ کبھی سازش کی گئی کہ فوج کا تختہ الٹ، پاکستان میں انارکی
اور سول وار ہو جائے۔ تیسرا نقطہ آرمی چیف سے ملزمان کے تعلقات کا ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق راولپنڈی سازش کیس کے مرکزی ملزم میجر جنرل اکبر خان سے کمانڈر ان چیف ایوب خان ذاتی طور پر ناراض تھے۔ گرفتاری سے 1 ماہ پہلے کوئٹہ میں برطانوی منصوبوں کے حوالے سے دونوں کے درمیان کوئٹہ میں سخت بحث بھی ہوئی تھی۔ جب سازش کیس کا انکشاف ہوا تو میجر جنرل اکبر خان کو برطرف کر دیا گیا۔ میجر جنرل اکبر خان نے بعد میں ایک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا ریڈرز ان کشمیر، جس میں انہوں نے راولپنڈی سازش کیس کو ایوب خان کے ذہن کی اختراع قرار دیا۔ جنرل فیض حمید کے بارے میں وزیر دفاع کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ وہ جنرل عاصم منیر کی جگہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے۔ حکومت کے مطابق اسی مقصد کے لیے نومبر 2022 میں پی ٹی آئی کا لانگ مارچ پلان کیا گیا، لیکن آرمی چیف کی تعیناتی کا عمل رک نہ سکا، جس کے بعد جنرل فیض حمید نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی۔ تاہم اس مماثلت کے باوجود ایک بہت بڑا سیاسی فرق موجود ہے۔ راولپنڈی سازش کیس کے وقت وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے، جن کے مقابلے میں کمیونسٹ پارٹی کی عوامی مقبولیت نہ ہونے کے برابر تھی، جبکہ موجودہ دور میں وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، جن کو اپوزیشن جماعت پی ٹی آئی پر اس طرح کی برتری حاصل نہیں ہے۔ دوسرا اہم فرق ٹرائل کا ہے، جو حکومت کی کمزور پوزیشن کے برخلاف فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ راولپنڈی سازش کیس کے ٹرائل کے لیے خصوصی قانون بنایا گیا، جس کے تحت ایک ٹریبیونل قائم ہوا جس میں ہائی کورٹ کے ججز شامل تھے۔ اس ٹریبیونل نے میجر جنرل اکبر خان کو 12 سال قید اور دیگر افسران کو 4 سے 5 سال قید کی سزائیں سنائی، لیکن 1954 میں اسمبلی توڑ دی گئی۔ اسمبلی توڑنے کا اقدام چیلنج ہوا تو جسٹس منیر کی عدالت نے فیصلے کی توثیق کر دی، جسے آج بھی نظریہ ضرورت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس فیصلے کی روح سے اسمبلی کے بنائے صرف ایسے قانون درست قرار پائے جن کی توثیق گورنر جنرل کی جانب سے کی گئی تھی، لیکن راولپنڈی سازش ایکٹ کی توثیق گورنر جنرل نے نہیں کی تھی۔ اس لیے قانون کالعدم ہونے کے ساتھ ٹریبیونل اور اس کا فیصلہ بھی غیر قانونی قرار پائے، جس کی بنیاد پر ملزمان کو رہائی مل گئی۔ لیکن دوسری طرف جنرل فیض حمید کے خلاف مقدمہ فوجی عدالت میں چل رہا ہے، جس کو فی الحال ایسا کوئی بھی قانونی چیلنج درپیش نہیں۔ کیس کا فیصلہ لازمی آئے گا، جس پر عمل درآمد یا معافی تلافی کا اختیار صرف آرمی چیف کو حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آرمی میں یونٹی آف کمانڈ ہی سب کچھ ہے۔